نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم جز نمبر 8 کا آغاز کر رہے ہیں۔ ولو اننا، آج ایک بات ہم کر رہے ہیں اور اس کے ہمیں یاد رکھنا ہے، صبر اور نرمی مومن کی شان ہے اور اس کے اخلاق کا حصہ ہوتی ہے اور اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے تو آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 111۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور مردے بھی ان سے گفتگو کرتے اور تمام چیزیں لا کر ان کے روبرو جمع کر دیتے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہے۔ ان آیات میں اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے طرح طرح کے معجزات پیش کرنے کو کہتے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں معجزات دکھائیے تاکہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ اور وہ قسم کھا کھا کے، مشرکین مکہ قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ اب جو ہم نے نشانی مانگی ہے اگر وہ آ گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ہی شدت سے تکذیب کی ہے کہ یہ لوگ ایک نشانی کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم ان کے مطالبے کے مطابق ایک فرشتہ تو کیا فرشتوں کی فوجیں اتار دیں، اور جو ہم اتار سکتے ہیں اور ان فرشتوں کو آسمان سے ہی اترتا ہوا بھی دیکھ سکیں، لیکن اگر ہم واقعتاً فرشتے اتار بھی دیتے اور ان کو دکھا بھی دیتے تو کیا ہوتا؟ یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر مردے بھی ان سے گفتگو کرتے اور تمام چیزیں لا کے ان کے سامنے رکھ دیں، یعنی دنیا کی تمام مخلوقات ان کے سامنے آ جائیں، یعنی تمام حیوانات، نباتات، جمادات، تمام چیزیں جو ہیں فوج در فوج، غول در غول ان کے سامنے آ جائیں اور ان کو وہ دیکھ بھی لیں، تو بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانیں گے اور تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر اللہ چاہے، یعنی تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر اللہ چاہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ایمان کی طرف راغب نہیں کرتا۔ جو ایمان کی، جس کے دل میں ایمان کی اور حق کی طلب ہوتی ہے وہی ایمان لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہی نہیں کہ وہ کسی کو زبردستی مسلمان بنائے یا مومن بنائے۔ اگر اللہ چاہے، یعنی اگر کسی کے اندر حق کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ ہو تو موضوع کے بغیر بھی ایسے لوگوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھول دیتا ہے اگر جن کے دل میں حق کی طلب ہوتی ہے، اور جن کے دل میں حق کی طلب نہیں ہوتی وہ مطالبات ہی کرتے رہتے ہیں، معجزات مانگتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے اندر حق کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ موضوع کے بغیر بھی ایسے لوگوں کی دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ جو لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے وہ فوراً ایمان لائے تھے اور وہ معجزے دیکھ کر نہیں لائے تھے، لیکن کیونکہ ان کے دل میں حق تھا، وہ طالبان حق تھے، لہٰذا انہیں حق مل گیا۔ وہ حق کی تلاش میں تھے اور ان کو جب حق نظر آیا تو انہوں نے حق پا لیا۔ اور جو لوگ معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ صرف بہانے بنا رہے ہیں اور حجت بازی کر رہے ہیں اور وہ بات ٹال رہے ہیں، کیونکہ ان کو ایمان تو لانا نہیں ہے اور ایمان لانا وہ چاہتے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم معجزات اور اس طرح کی باتیں کرتے رہیں اور تاکہ ہم اس پر ایمان نہ لائیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہے، یعنی جہالت کے معنی ہے یہ لوگ علم سے خالی ہیں، اور یعنی علم سے خالی ہونا جہالت کا ایک تو مطلب ہے، اور دوسرا کسی چیز کا غلط عقیدہ رکھنا۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو علم نہ ہونا اور کسی چیز کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنا۔ یہاں جاہل سے مراد ہے جذباتی لوگ،
جو عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے جذبات کے اعلی کار بن جاتے ہیں، یعنی اپنے جذبات سے سوچتے ہیں، اپنے جذبات کے اعتبار سے کام کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ اصل علم کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، وہ اس کی طرف نہیں جاتے۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے 96 اور 97 میں فرمایا ہے کہ بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب صادر ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، یعنی تمام نشانیاں آنے کے باوجود بھی وہ جو ہے ایمان نہیں لائیں گے، آپ کتنا بھی ان کے پیچھے پریشان ہو جائیں۔ اور یہ کہ عذاب دیکھنے کے بعد اگر وہ اپنا ایمان لے آتے ہیں تو یہ تو بالکل بیکار ہے، جیسے کہ فرعون نے لایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا کہ اس پر تو فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جہالت کی بنا پر، اپنی ہٹ دھرمی کی بنا پر نشانیاں دیکھیں گے، قسمیں بھی کھائیں گے، لیکن یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد ہی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ اسی طرح ہی کریں گے۔ آیت نمبر 112 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین۔ یوحی بعضهم إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں پرفریب باتیں پہنچاتے رہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ نہ کر سکتے تھے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، ان کی افترا پردازیوں کو، یعنی ان کے جھوٹ کو، یہ جو جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی عداوتوں سے کبھی کبھار رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی ان کی دل میں وحی کرتا ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ جس طرح آپ کے دشمن پیدا کیے گئے ہیں اور آپ کی مخالفت کے درپے ہیں، تو اسی طرح ہم نے اس سے پہلے بھی تمام انبیاء کے بھی دشمن پیدا تھے۔ یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوتا ہے۔ جو شخص بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ قریش کی مخالفت اسی طرح کی مخالفت ہے جیسے دوسرے پیغمبروں کی مخالفت ان کی اپنی قوموں نے کی، ان کے اپنے لوگوں نے کی، اور یہ مخالفت ان کے اپنے ہی لوگوں کی طرف سے تھی، ان کے قریبی لوگوں کی طرف سے تھی، جس طرح آپ کے قریبی لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور یہ جو مخالفت کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ نبیوں کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے ان نبیوں کے دشمن لوگ ہو گئے تھے اسی طرح یہ لوگ بھی آپ کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اور یعنی ہر نبی کے دشمن موجود ہوتے ہیں جو نبی کو ستاتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر اسی سورت کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ جو لوگ حق کو سمجھ کر اور نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ حق ہے اور نشانیاں معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، یا ہٹ دھرمی اور کی وجہ سے، اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے، تو پھر یہ صرف نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں بلکہ وہ دشمن بن جاتے ہیں، وہ حق کے مخالف بن جاتے ہیں اور وہ دشمن بن جاتے ہیں، اور وہ پھر کسی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو شیطان یا شیاطین کا لفظ آیا ہے، یعنی شیطان وہ ہوتا ہے جو بہت ہی سرکش اور بہت ہی نافرمان ہو، بہت ہی نافرمان اور سرکش کو شیطان کہتے ہیں۔
اور شیطان ہے شیطان سے، شیطان کا مطلب وہ جو مردود کیا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے جو محروم ہے اور اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا۔ اب یہاں پر ہم سوچتے ہیں، یہ سوچنے کا مقام ہے غور کرنے کا، کہ انبیاء کو تو تبلیغ کی دعوت میں کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں اللہ نے شیاطین کو ان کے خلاف کیوں کھڑا کر دیا؟ بہرحال یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو اللہ کی راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی یہ حکمت یہ ہے کہ حق اور باطل کی اس کشمکش کی وجہ سے جو کھڑے اور کھوٹے کی جو پہچان سامنے آ جائے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون واقعی میں حق پرست ہے، کون جھوٹا دعوے دار ہے، کون اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اور کون دنیا کی محبت میں مجنون ہوا ہے؟ یہ دنیا تو آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں اگر شرکائے وجود نہ ہو، ہر جگہ خیر ہی خیر، اگر یہاں شر کا وجود نہ ہو، یعنی شر نہ ہو اور ہر جگہ خیر ہی خیر اور خیر کے طالب علم ہوں، ہر طلبگار موجود ہوں، تو آزمائش کیسے ہوگی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کے سامنے شر کو پیدا کیا تاکہ پتہ چلے کہ شر اور خیر یعنی ان دونوں کی پہچان ہو سکے۔ لہٰذا فرمایا ہے کہ یہ کشمکش کی جو فضا اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کی ہے، یعنی ہم خود حق پر چلنے والوں کو آزماتے ہیں اور آزمانے کے بعد ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنی استقامت ہے، یعنی کتنے ثابت قدم ہیں، پھر ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اس میدان میں جو جتنا آزمایا جاتا ہے اور جتنی وہ استقامت دکھاتا ہے، جتنی وہ قربانی اور اصرار کرتا ہے، اتنا ہی اس کا جو مرتبہ ہے وہ بلند چلا جاتا ہے، وہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بتایا ہے، چنانچہ اللہ کی راہ میں، حق کی راہ میں جو مسافر ہیں، حق کی راہ میں جو جدوجہد کر رہے ہیں، تو ان کو مطمئن رہنا چاہیے کہ جو بھی تکالیف آ رہی ہیں، جو بھی پریشانی آ رہی ہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیشہ حق کو نوازتا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہیں شیاطین، یعنی یہ جو شیاطین ہیں یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی انسان جو شیاطین صرف انسان بھی تو ہوتے ہیں نا، وہ اور جن، یہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں پرفریب باتیں پہنچاتے رہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، یعنی یہ ملمہ کی بھی باتیں، زخرف القول کا مطلب ہوتا ہے کہ شوگر کوٹڈ باتیں، یا یوں سمجھ لیں کہ گولڈ پلیٹڈ چیزیں، یعنی بات کے اوپر اتنی مٹھاس یا اتنا ملمہ چڑھا دیا جائے، اتنی اس کو زینت کر دی جائے، اتنی چکنی چپڑی کر دی جائے کہ دوسرا جو ہے وہ فوراً یقین کر لے، دوسرا جو ہے اس کو فوراً مان لے، یعنی ایسی وہ کرتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں اس پر یقین کر لیں، ایسی بات کرتے ہیں۔ یعنی مثلا ایک جن شیطان آ کر اپنے ساتھی انسان شیطان کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ شاباش اپنے موقف پر ڈٹے رہو، اسی کا نام استقامت ہے، دیکھو کہیں پھسل نہ جانا، اور اپنے مخالف کی جو بات ہے اس کو قبول نہیں کر دینا، یعنی ان کا آپس میں ایک گٹھ جوڑ رہتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو یہ چھوٹ دے رکھی ہے، یعنی ایک جن جو ہے آپس میں تو ڈالتے ہیں، اور یہ جن جو پھر انسانوں کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر یہ جو انسان ہے وہ دوسرے انسان کے سے چکنی چپڑی باتیں کر کے اس کو ورغلاتا ہے، تو ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ مسند احمد میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اللہ کے ذریعے جن اور انس کے شیاطین کے شر سے پناہ مانگو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا انسانوں کے بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، انس اور جن کے شیاطین ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی باتوں کی بات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پہنچاتے رہتے ہیں، یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسے باتیں، شوگر کوٹڈ باتیں بتاتے ہیں اور ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ لوگ اس میں آ جائیں۔ مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ جنوں کے کفار شیاطین ہوتے ہیں اور انسانوں کے کفار یعنی شیاطین انسان ہوتے ہیں، یعنی شیاطین انس کو ملمہ کی ہوئی باتیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پہنچاتے رہتے ہیں، یعنی کفار شیاطین جو ہے وہ انسانوں کے دلوں میں، یعنی جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں اور جن کو ان چیزوں سے شغف ہوتا ہے، ان کے دلوں میں ایسے ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیں اور یہ غلط باتیں پہنچاتے رہیں، یعنی اس طرح کرتے ہیں یہ لوگ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا، بولو ربک ما فعلوا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ نہ کر سکتے تھے،
ظاہر بات ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی پتا اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ ابو جہل کی کیا مجال تھی کہ حضرت سمیہ کو شہید کرتا اور برچھا اٹھاتا، اور اگر وہ برچھا اٹھاتا اور اللہ کا حکم ہوتا تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا۔ لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے چھوٹ تھی کہ ٹھیک ہے، تم ہماری اس بندی کو جتنا آزمانا چاہتے ہو آزما لو، ان آزمائشوں سے ہمارے یہاں اس کے مرتبے اور بلند سے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے پر انعامات کا ذکر کیا کہ اس نے کہا، آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے، اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ کس طرح میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معززین میں بنایا۔ ادھر تو میری شہادت کے بعد صف ماتم بچھی ہوئی ہے، گھر کے لوگ جو ہیں وہ نڈھال ہیں، غم سے نڈھال ہو رہے ہیں، بچے رو رو کے ہلکان ہو رہے ہیں، لیکن کاش وہ جان سکتے کہ مجھے میرے رب نے کس کس طرح سے نوازا ہے، کیسے کیسے انعامات یہاں مجھ پر کیے ہیں، اور میں یہاں کس عیش اور آرام سے ہوں۔ اور اگر انہیں میرے اس اعزاز اور اکرام کی کچھ بھی خبر ہو جائے تو وہ رونے دھونے کی بجائے خوشیاں منائیں۔ یعنی یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جتنا آزمایا جاتا ہے اور جتنا وہ آزمانے کے بعد استقامت اور ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اجر عظیم اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کہا کہ تو چھوڑیے آپ ان کو ان کی افترا پردازیوں پر، یعنی یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو ایسے کام کر رہے ہیں، یہ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ ہماری سنت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، ہم نے خود ان کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے ڈھیل دے رکھی ہے، لہٰذا آپ ان سے اعراض فرمائیے اور ان کے یہ جھوٹ گمان اور غلط جو ملمہ باتیں ہیں یا زینت کی بھی باتوں میں مت پڑیے، ان کو رہنے دیجیے، اور انہیں جلد اپنا انجام جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا، یعنی ان کو یہ جو انجام ہے ان کو جلد معلوم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ آیت کا اختتام تو ہوا، لیکن تھوڑی سی اس شیطان کے بارے میں ایک دو چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہی ہیں کہ یہ جو آیت جس میں شیطان کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جس میں یہاں پر خاص طور پہ شیاطین اور انس کی جو بات کی گئی ہے، اس میں قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں جس طرح جنوں میں شیاطین ہے اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میرے اوپر انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیاطین سے زیادہ سخت ہیں، اس کی وجہ سے جب میں تعوذ پڑھتا ہوں یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو جنوں کا شیطان مجھ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں کا شیطان میرے پاس آ کر مجھے اعلان نافرمانیوں کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ یعنی جو انسان جو شیطان نما انسان ہوتے ہیں وہ تو پھر انسان کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ انسانوں کا شیطان جیسے ابو جہل تھا، وہ ابو طالب کے پاس آخری وقت تک کس طرح پہنچ گیا اور انہیں حق قبول نہ کرنے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین کا کمزور ہونا انسان کے لیے گمراہی کا باعث ہے۔ جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے تو پھر دنیا کی اٹریکشن اس کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، اور وہ دنیا کی باتوں اور دنیا کے لوگوں کی خوبصورت تعویلات، خوبصورت باتیں جو انہوں نے دین کے بارے میں آخرت کے بارے میں کر رکھی ہیں اس میں گر جاتا ہے، کیونکہ انسان بہرحال اپنی خواہشات کے آگے کمزور ہے۔ ایک طرف دین اور دلیل ہوتی ہے، دوسری طرف خواہش نفس ہوتی ہے۔ جب انسان کے اپنے اندر بھی جب انسان کے اپنا جو ہوتا ہے اس کے اپنا اندر جو اس کا ضمیر جسے کہہ دیں اندر کمزور ہو، ایمان اور یقین بھی کمزور ہو، اور پھر ساتھی اور مجلس اور صحبت بھی ایسی ہو تو پھر ہدایت کا راستہ مدھم ہو جاتا ہے اور ہدایت پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 130، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ایسا اس لیے ہے کہ تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی کمزور ایمان والے لوگ ان کے جال میں پھنس جائیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں اور پھر اپنے برے اعمال کا جو بھی انبار جمع کرنا چاہیں جمع کر لیں۔ یعنی شیاطین انس اور جن اس لیے بھی ملمہ سازی سے کام لیتے ہیں تاکہ جو لوگ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور انہیں وہ اپنا امام اور پیشوا مان لیں
اور اپنی خواہشات نفس کے مطابق جو چاہیں وہ کرتے رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حق اور باطل کی جو کشمکش رکھی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کھڑے اور کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جو اہل حق ہیں وہ نکل کر ایک طرف آ جاتے ہیں اور اہل باطل دوسری طرف۔ اس طرح حق اور باطل جو ہے واضح ہو جاتا ہے، علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسانی معاشرے میں اچھے اور برے کی تمیز ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں پڑھا، تاکہ وہ ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دے۔ معاشرے کے اندر عام طور پر پاک اور ناپاک عناصر جو ہیں چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، گڈمڈ ہوتی ہیں، لیکن جب آزمائشیں اور تکالیف آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، تو یہ خبیث اور طیب عناصر واضح طور پر الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور منافق اور اہل ایمان جو ہیں وہ بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہی فلسفہ بیان ہوا ہے کہ شیاطین انس اور جن کو کھلی مہلت دے دی گئی۔ اسی حکمت کے تحت ان کو جو مہلت دی ہے، جو ان کو کام کرنے کی مہلت دی ہے، جو ان کو اس طرح سے کھیلنے کی مہلت دی ہے، وہ اسی حکمت کے تحت دی گئی ہے کہ وہ جو کرنا چاہیں کر لیں۔ اور اسی طرح منکرین آخرت، یعنی آخرت کا جو انکار کرتے ہیں، ان کو بھی پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ان شیاطین کی طرف سے پھسلائے گئے ہوئے بے سرو پا نظریات کی طرف مائل ہونا چاہیں تو بے شک ہو جائیں، یعنی وہ بے شک اپنا جو ہے جو بھی اپنی خواہشات نفس کے مطابق جو چاہیں وہ کرنا چاہیں کر لیں، پھر آخرت میں تو ان کی پکڑ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 114۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم ڈھونڈوں؟ حکم ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، یعنی وہ فیصلہ کرنے والا جو حق پر فیصلہ کرے، یعنی اس کا فیصلہ حق پر مبنی ہو۔ تو یہاں پر ایک سوالیہ انداز سے کہا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ جو اللہ جس کو تم بھی مانتے ہو، وہ اللہ جس کو تم مانتے ہو، میں نے بھی اسی رب کو اپنا رب مانا ہے، تو کیا اب تم چاہتے ہو کہ میں اس حقیقی معبود کو چھوڑ کر اور کسی اور کو اپنا حکم تسلیم کر لوں، یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لوں، اور وہ بھی ان میں سے جن کو تم لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، یعنی تمہارے معبود جو ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کوئی سند یا دلیل نہیں نازل کی ہے۔ دراصل یہ جواب تھا کفار قریش کے سوال کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بتوں پر تمہاری تنقیدوں سے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے کہ کسی کو ہمارے اور تمہارے درمیان حکم یا فیصل بناؤ جو ہمارا فیصلہ کرے۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں جواب دے دیں کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور طاغوت کو اپنا حکم مان لوں، جبکہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے وہ قرآن اتارا ہے جس میں حق اور باطل، حلال اور حرام سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، یعنی اس حکم قرآن پاک کو چھوڑ کر میں کسی اور چیز کو حکم بناؤں۔ اسی بارے میں سورہ زخرف کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 81۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہیے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کو میں پوچھتا، یعنی جب میں اللہ کی پرستش کرتا ہوں تو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اس کی پرستش نہ کرتا؟ چنانچہ میں جو اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہوں اور کسی کو اس کا بیٹا نہیں مانتا ہوں تو جان لے کہ اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر سمجھانے کا یہ انداز ہے جو قرآن نے اختیار کیا ہے اور بڑا فطری ہے۔ اب اس میں یہاں پر منطق یہ ہے کہ اپنے اندر ان کو جھانکنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے دل کے اندر جھانکو، اپنے گریبان میں دیکھو اور تمہیں حقیقت خود ہی نظر آ جائے گی۔ یہاں پر سوالیہ انداز سے جو کہا گیا ہے وہ یہ کہ ان کو کفار قریش کو اندر جھانکنے کی اور حقیقت پر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی ہے
آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تو ہرگز نہ ہو جانا شک والوں میں سے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کتاب ہے یہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب پیدا کی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب ہے یہ بڑی مفصل ہے، حق اور باطل کی پہچان کرتی ہے، اور ہر چیز اس میں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ اور اہل کتاب تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے کہ تمام گزشتہ انبیاء نے اس قرآن کی بشارت دی ہے، اور اس لیے کہ یہ قرآن توریت اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے۔ اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار قریش کے انکار کی وجہ سے آپ اس قرآن کے اللہ کی طرف ہونے میں کوئی شک نہ کریں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی اہل کتاب قرآن سے یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب زبان سے تو اقرار نہیں کریں گے اپنے دلوں میں، لیکن ضرور یقین رکھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ آپ کو اپنے غرور اور عناد اور کفر کی وجہ سے، دل میں جو ان کے کفر ہے اس کی وجہ سے کبھی بھی انکار نہیں کریں گے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 115۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے، یعنی آپ کے رب کی بات اس کی مشیت کے مطابق مکمل ہو چکی ہے۔ جیسے سورہ المائدہ میں آیت نمبر 3 میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں کلمات سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی تمام خبریں، تمام احکامات، اللہ کے وعدے اور وعید، وہ تمام خبریں اور وعدے وعید سب بالکل سچے ہیں، اور وہ تمام احکامات امر عدل اور انصاف کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، یعنی یہ عدل اور انصاف کی یعنی درجہ کمال تک پہنچے ہوئے ہیں۔ لا نبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کے تمام امور، تمام احکامات کے بعد کسی شخص کی قدرت یہ نہیں کہ چاہے وہ دنیا میں یا آخرت میں، کہ وہ اپنے احکامات اور اپنے جو کچھ بھی امر نافذ کر سکے۔ وہی ذات پاک ہے اپنے بندے کے تمام اقوال کو سننے والا، ظاہر اور مخفی، یعنی وہ سمیع البصیر ہے، وہ سمیع العلیم ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی بندے کو اختیار نہیں کہ وہ کچھ کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 116۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر ظن کی، اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کچھ اندازے مقرر کر رکھے ہیں۔ یہاں پر اس حوالے سے قرآن پاک میں یہ حکم بہت واضح ہے کہ اگر زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، کیونکہ دنیا میں اکثریت تو ہمیشہ باطل پرستوں کی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی تعداد دنیا کی پوری آبادی کے مقابلے میں بہت کم تھی، یعنی اگر لاکھ ہے تو ایک نسبت بھی نہیں بنتی تھی، اس لیے اکثریت کو دیکھا جائے گا تو ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑی خطرناک حقیقت کی خبر دی ہے کہ زمین پر بسنے والے اکثر و بیشتر لوگ پہلے سے بھی یعنی ہدایت پر نہیں ہیں، مطلب میجورٹی جو ہے وہ ہدایت پر نہیں رہتی، اور رہتی دنیا تک یہی حال رہے گا کہ میجورٹی جو ہے وہ ہدایت پر نہیں ہوگی۔
اور حق کو پانے والے اور اس پر قائم رہنے والے ہمیشہ کم رہیں گے. یعنی یہ جو مقولہ ہے نا میجورٹی ہیز اتھارٹی، یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلط ہے. میجورٹی اگر صحیح راہ پہ نہیں ہے تو ہمیں اس کو فالو نہیں کرنا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اسی لیے افراد کی جو کثرت ہے حق اور صداقت کی کبھی بھی دلیل نہیں رہی. یعنی افراد کی کثرت یعنی کہ جو میجورٹی میں لوگ ہیں اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح بات کہہ رہے ہوں، یہ دیکھنا پڑے گا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی. جو لوگ ان سے الگ ہو جائیں گے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اپنے حال پر باقی رہیں گے. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا ہے، یعنی انہیں وارن کیا ہے کہ کثرت آپ کے نزدیک حق کی دلیل نہیں ہونی چاہیے. یعنی میجورٹی جو ہے وہ آپ کے نزدیک یہ کہ یہ سچ ہے، یہ نہیں سمجھنے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں، زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ حق پر ہے، نہیں ہونی چاہیے. صرف کثرت کی بنیاد یعنی میجورٹی کی بنیاد پر آپ کو اہل زمین کی اتباع نہیں کرنی ہے. یعنی یہ جو زیادہ لوگ جو چیز بول رہے ہیں اور آپ کہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے، ایسا نہیں آپ کو کرنا ہے، ورنہ آپ راہ حق سے ہٹ جائیں گے. یہ کفار جو کثیر تعداد میں ہیں اپنے خوش فہمی میں مبتلا ہیں. یہ کفار جو ہیں کثیر تعداد میں ہیں اور ان کو خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کے آباء و اجداد حق پر تھے، اس لیے وہ ان کی تقلید کر رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں. ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل موجود نہیں کہ لوگوں کی اکثریت اسی دین پر قائم ہے جو ان کا دین ہے. اور ان کا دین آپ کو پتہ ہے مختلف رواج تھے، غلط قسم کی ان کے عقائد تھے، اس پر ان کا دین تھا. دین کوئی اللہ کی طرف سے جو بھیجا ہوا دین ابراہیمی تھا وہ تو انہوں نے مسخ کر دیا تھا. اس دین ابراہیمی پہ وہ نہیں تھے، صرف انہوں نے غلط قسم کے عقائد پر اور رواج پر دین کو قائم کیا تھا. اور اس تمام قریش اسی پر ہی قائم تھے اور ان کو یہ ظن تھا، یہ گمان تھا کہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ حق پر تھے اور وہی وہ دین فالو کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں ان کی جو کثیر تعداد ہے کفار کی، وہ آپ کو کہیں یعنی حق سے بھٹکنے نہ دے، آپ اس پر اپنے حق پر قائم رہیں. یہ لوگ اللہ کے بارے میں غلط قسم کی باتیں ہیں، ان کے جو عقائد ہیں وہ غلط ہیں. کبھی کسی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو کبھی بتوں کو اللہ کے پاس اپنا سفارشی بتاتے ہیں، کبھی مردہ اور غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حلال قرار دے دیتے ہیں. یہ سب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک جائے گا اس لیے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور کون اس کی راہ کو اختیار کرے گا تو اس کے لیے اس کے راہ پر چلنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یعنی یہ لوگ تو بس محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور قیاس آرائیوں پہ چل رہے ہیں. آیت نمبر 117 ان ربک هو عالم من يضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت پر ہیں. بے شک اللہ تو علام الغیوب ہے. کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، اس لیے کہ اس کا علم مکمل ہے. وہ علام الغیوب ہے، اس سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں. وہ عالم ہے، ہر چیز کو علم رکھتا ہے. تو پھر جو ہدایت پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ بہت آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور جو گمراہی پہ چلنے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی وہ راستہ آسان کر دیتا ہے کہ وہ جس راہ پہ یعنی انسان جس راہ پہ چلنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کی اس کو توفیق دیتا ہے. تو وہ خوب جانتا ہے، وہ خوب واقف ہے اس کو بھی جو ہدایت پر ہے، اور وہ خوب واقف ہے جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. آیت نمبر 118 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. بس کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو. یعنی ان چیزوں کو کھاؤ جن پر اللہ کا نام، جو اللہ کے نام لے کے قربان کی گئی ہے. یہاں یعنی اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے، جبکہ
غیر اللہ اور مردوں کے نام پر جو کیا گیا ذبیحہ ہے وہ حرام ہے۔ یہاں پر کھانے پینے کی چیزوں کی حلت اور حرمت یعنی حلال اور حرام کے بارے میں مشرکین جو مکہ تھے یا عرب کے جو جاہلانہ نظریات تھے، جو ان کے رواج تھے، جو توہمات تھے، ان کو رد کیا جا رہا ہے۔ جیسے اوپر کی آیت یعنی آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کافروں کی اتباع سے منع کیا، یعنی ان کو فالو نہیں کریں۔ ان کی ایک گمراہی تو یہ تھی کہ وہ اپنی طرف سے حلال اور حرام کا حکم لگا دیا کرتے تھے اور مسلمانوں سے جھگڑتے تھے کہ اللہ جسے ذبح کرتا ہے یعنی جو جانور طبی موت مرتا ہے اسے تو تم نہیں کھاتے اور اپنا ذبح کیا ہوا کھاتے ہو۔ جیسے کہ نسائی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ کافروں کی بات میں آ کر مردے جانوروں کو کھانا نہ شروع کر دو، بلکہ وہی جانور کھاؤ جس کا کھانا حلال ہو اور جسے اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہے۔ اور اگلی آیت میں بھی مسلمانوں کو ان جانوروں کے کھانے کی دوبارہ ترغیب دی جا رہی ہے جنہیں اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 119 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو کھاؤ۔ یعنی اس آیت میں مسلمانوں کو ان جانوروں کے کھانے کی دوبارہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جنہیں اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو انہیں کھاؤ۔ یہ جو ان کے کفار کے عقائد ہیں کہ یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ جو ہم سورہ المائدہ آیت نمبر 103 میں اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ تمام عقیدے من گھڑت ہیں۔ اللہ نے ایسی کوئی پابندیاں اپنے بندوں پر نہیں لگائی، لہٰذا حلال جانور کو اللہ کا نام لے کے ذبح کرو اور بلا کراہت اس کا گوشت کھاؤ۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جب کہ اللہ تفصیل بیان کر چکا ہے یعنی واضح کر چکا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کو جو حرام کی گئی ہیں تم پر۔ یعنی یہ تفصیل جو ہے سورہ النحل کے اندر آئی ہے کہ کیا چیز حرام ہے کیا حلال ہے، اور سورہ نحل چونکہ سورہ الانعام سے پہلے نازل ہوئی ہے اس لیے یہاں فرمایا گیا ہے کہ حلال چیزوں کی تفصیل تمہارے لیے پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو بس تم پر حرام کیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے جب کہ نہ وہ باغی ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ بے شک یہ 115 آیت تھی جس میں حلال اور حرام کی تمام تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس چیز کے کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کھانے کے لیے، یعنی اس میں تمہارے لیے گنجائش ہے کہ اگر جان پر بنی ہوئی ہے اور بھوک سے جان نکل رہی ہے تو یہ ہے کہ تم ان حرام چیزوں میں سے کچھ بھی کھا سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے۔ آگے ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ ایسی حالت جان بچانے کی حالت میں حرام چیز کو بھی اپنی بقدر حاجت جو ہے وہ کھا لینا جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر کسی شرعی دلیل کے اپنی خواہشات اور شہوات کے مطابق حلال اور حرام کا حکم خود جاری کرتے رہتے ہیں۔ یعنی جو وہ خود کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی وہی کریں، یعنی انہیں راستے سے بھٹکاتے ہیں اور اپنی مرضی سے حلال اور حرام جو ہے وہ لوگوں کو پر تھوپ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ جو لوگ بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خوب جانتا ہے کہ یہ حد سے تجاوز کون کرتے ہیں، یہ لوگ کون سرکش ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی باتوں میں مت آنا، مسلمانوں کو، مومنین کو بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی باتوں میں مت آنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے وہی حلال ہے، اور جو حرام کیا ہے وہی حرام ہے۔ ان کے جو حلال اور حرام ہے ان کی باتوں میں اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 120۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنِهِ، اور چھوڑ دو ہر طرح کے گناہ کو، وہ کھلا ہو یا چھپا ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں جلد ہی بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر ظاہری گناہوں میں اور باطنی گناہ دونوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ظاہری گناہوں میں وہ گناہ شامل ہیں، داخل ہے جو انسان اپنے ظاہری اعضاء سے کرے، مثلا جھوٹ، غیبت، دھوکہ، رشوت، شراب نوشی، زنا وغیرہ۔ اور باطنی گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، مثلا حسد، ریاکاری، تکبر، بغض، دوسروں کی بدخواہی وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو تمام قسم کے جو گناہ ہیں، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو، وہ نہیں کرنے چاہیے۔ یعنی حافظ بن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم عام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے ظاہر و باطن فواحش کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ گناہ کریں انہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی وہ گناہ چاہے ظاہر کا ہو یا باطن کا ہو، ہر قسم کے گناہ چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو وہ ممنوع ہے۔ یعنی وہ گناہ جو کہ انسان لوگوں کے ڈر سے لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، اور لیکن جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، یہ تمام جو گناہ ہیں وہ منع ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، بندوں سے نہیں ڈرو، اللہ سے ڈر کے چاہے تم اکیلے ہو چاہے لوگوں میں وہ گناہ نہیں کرو۔ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جائے۔ یعنی گناہ جو ہے وہ کسی بھی حالت میں ظاہر پوشیدہ کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ یعنی ظاہری گناہ یعنی لوگوں کے سامنے کیے جانے گناہ، چھپ کر کرنے والے گناہ جو ہیں بھی سب قسم کے جو گناہ ان کو چھوڑ دیں۔ جیسے غیبت چھپ کر کی جاتی ہے، تانا منہ پہ دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ غیبت کرتے ہوئے کیا دلیل دیتے ہیں کہ مجھے کوئی ڈر نہیں، میں تو یہ بات اس کے منہ پر کہہ دوں گا یا کہہ دوں گی۔ اب آیت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بری بات چاہے پیٹھ پیچھے کی جائے، چھپ کر کیا جائے، کسی کے کان میں کی جائے یا کسی پرائیویٹ میسیج میں کیا جائے یا پھر کسی کے سامنے بیٹھ کے تانا دیے جائے، دونوں ہی ہلاکت ہیں۔ یعنی برے اخلاق جو ہے انسان کی تنزلی کا باعث بنتے ہیں، یعنی اس کے زوال کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی، یعنی بے حیائی، چھپی دوستیاں، زناکاریاں یا پبلک میں ایسے اشارے کرنا، ان تمام چیزوں سے یہاں روکا گیا ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے گناہ کیا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، چھپ کے کیا، کون مجھے دیکھے گا، کون مجھے پوچھے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا نتیجہ کل آ کے رہے گا، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ اس طرح ہر قسم کے ظاہر پوشیدہ چھوٹے بڑے ہر گناہ سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بچائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 121۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یقیناً یہ اس کا کھانا گناہ ہے۔ اس آیت کا بھی تعلق مشرکین عرب کے خود ساختہ اعتقاد اور توہمات سے ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بعض جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام سرے سے لینا ہی نہیں چاہیے۔ یہ جو حکم ہے آیت، یہ ایک خاص مسئلے کے حوالے سے ہے جس کی وضاحت ہم آگے آیت نمبر 138 میں بھی پڑھیں گے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ،
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور یقیناً یہ شیاطین اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کی عقائد ہیں، غلط قسم کی عقائد ہیں، ان کی طرف بالکل نہ آنا۔ ان آیات کی جو اس آیت کی شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ جس جانور کو ہم قتل کرتے ہیں یعنی ذبح کرتے ہیں اسے تو تم کھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اسے تو کھاتے ہیں، اور جسے اللہ قتل کرتا ہے یعنی جو طبی موت مرتا ہے اسے نہیں کھاتے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ سے لے کے إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تک آیاتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کیا کہ اللہ کے ذبح کیے ہوئے جانور کو تو تم نہیں کھاتے اور خود جو ذبح کرتے ہو اسے کھاتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جو جانور اللہ کے نام لے کے ذبح نہ کیا جائے تو وہ نہیں کھایا جائے گا، اور وہ ذبح حلال ہے یعنی جس پہ اللہ کا نام لیا جائے اور اس کا خون جو ہے وہ بہا ہو۔ اب یہ کہ آگے مشرکین مکہ اپنے غلط اعتقاد کی حمایت میں طرح طرح کی بحثیں کرتے تھے، حجت بازی کرتے تھے کہ مثلاً یہ کیا بات ہے کہ جو جانور اللہ نے مارا ہے یعنی از خود مر گیا ہے تو وہ حرام قرار دے دیا، اور جس کو تم مارتے ہو یعنی ذبح کرتے ہو حلال مانا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ سود کے بارے میں بھی دلیل کرتے تھے کہ جیسے سورہ بقرہ کی آیت 275 میں ہم نے پڑھا انما البیع مثل ربا، کہ یہ بیع بھی تو ربا سود کی طرح ہے، جیسے تجارت میں نفع ہوتا ہے اسی طرح سود لین دین میں بھی نفع ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 10 لاکھ کسی کو قرض دے دو اور اسے 4000 ماہانہ منافع لے لو تو ناجائز ہے، اور 10 لاکھ کا مکان کسی کو کرائے پہ دے دو اور اس سے کرایہ لے لو 4000 تو یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، اسی طرح کی وہ یعنی بڑے دل فریب اور دل نشین باتیں ان سے کرتے تھے جن سے جو مسلمان ہیں وہ ہل جاتے تھے اور ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، جیسے زخرف القول ہم نے پیچھے پڑھا ہے، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ بڑے دل نشین یہ آرگیومنٹس ہوتے تھے، تو جن کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں ان کے شیاطین انہیں سکھاتے رہتے ہیں تاکہ جو ہے وہ تم سے لڑیں، مجادلہ کریں، اور پھر تاکہ وہ ان میں تمہیں ہرا کے وہ گمراہی کے راستے پہ لے جائیں۔ لہٰذا تم جو ہے ان کی اس طرح کی باتوں کو نظر انداز کرو اور بالکل بھی ان پر کان نہیں دھرو، ورنہ یہ تم کو جو ہے گمراہ کر لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دوسری شیاطین کی وحی جو اپنے ماننے والوں پر ہوتی ہے۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ شیاطین اپنے ماننے والوں کو سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم لوگ اللہ کے ذبح کیے ہوئے کو نہیں کھاتے اور جسے خود ذبح کرتے ہو کھاتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے نہ کھاؤ۔ اچھا، اس کے علاوہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اہل کتاب نے اپنے احبار اور رہبان کی عبادت تو نہیں کی، تو آپ نے فرمایا احبار اور رہبان نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنایا اور لوگوں نے ان کی اتباع کی، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ یعنی کہ جو شخص یہ کہ جو کوئی اللہ کی حرام کردہ کسی شے کو اپنی طرف سے حلال کر دے یا کسی حلال کو حرام کر دے وہ مشرک ہوگا، یعنی اس نے شرک کیا ہے۔ تو یہاں بہت سخت وعید ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کو حلال جان کر اور حرام کو حرام جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ یہاں یہ رکوع اختتام پذیر ہوا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔
آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔